ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن حامان، قارون، فرعون، شداد جیسے کافروں کے ساتھ ان کی صف میں کھڑا ہوگا. گناہگار مسلمانوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہ ملے گی، سیاکار مسلمانوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ملے گی. کھلم کھلا کافروں کے درمیان میں ان کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی بری ہے، میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں، اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں، اللہ جل شانہ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے. سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے. ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں میں اپنی امت کے لیے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت موجود ہے. آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے. میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی، ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے. پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے ھذا کافر، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا. پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ کافر ہے، دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے، تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے. اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا، کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں عورتوں بادشاہوں فقیروں امیروں غریبوں مزدوروں کوئی بھی ہو قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی. قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو. فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے 5 وقت کے باغی. تھانے دار اگر تھانے میں بلائے
اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جاؤ میں نہیں آتا ہوں. سول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں. سیشن جج کی عدالت سے اطلاع ہے کہ پیش ہو جاؤ اور وہ کہ میں پیش نہیں ہوتا. اگر دنیا کی حکومتیں اشتہاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہے، ارے جو 5 وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب بھی اشتہاری مجرم نہیں بنا. 5 وقت ایک وقت میں کئی جگہ سے آواز آتی ہے. اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فائدے میں نہیں، قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا. جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہو رہا ہے. صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے اور یہ مسلمان سوئے پڑے آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں. صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. اور یہ بدبخت نوجوان صبح کے وقت سویا ہوا ہے. اس لیے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل نہیں سکے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو. قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے او اللہ کے 5 وقت کے باغی اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سارے نام سن کر سونے والے، ٹیپ ریکارڈ چلانے والے، وی سی آر پہ بیٹھنے والوں، ٹیلی ویژن پہ رہنے والوں اللہ اکبر. اور بڑی ذات اس مولا کی ہے آ جا. کام دام میں لگنے والوں، مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں اللہ اکبر. آ جا اس بڑے نے تجھے بلایا ہے. نہیں آتا. ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی، اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں دونوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی، اس طرح ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ڈستا چلا جاتا ہے. اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ناگ. میری تیری بات نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں، کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلا سانپ مقرر ہوگا اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنا زہریلا سانپ اسے ڈسے گا. اور یہ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بولے گا بھی، وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے ظہر کے وقت تک ماروں گا، ظہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا، عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا. نمازیں تو نہ پڑھی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں. کتنی سخت وعید ہے، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو
تمہاری مشکلیں حل کروں گا، تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا، اور تم میرے دروازے پہ آ کے سر پر جھکا۔ دنیا میں دیکھو، کسی کا خطا کر دو، کسی کی خطا کر دو، گناہ کر دو، قصور کر دو، وہ ناراض ہوتا ہے، آگے سے کہتا ہوں میاں یہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، میں سر جھکائے کھڑا ہوں، اور میاں اور اللہ والا کچھ خیال تو کرے، تیرے آگے میں سر نوائی کھڑا، جو چاہے کر، جو چاہے کر سزا دے، اے میں سر نوائی پہ ہوں، بے شک تیرا ہاتھ ہوئے، تیرا کھلا ہوئے، میرا سر ہوئے، میں تیار ہاں۔ بھائی لوگ بھی ان کو آنکھ دیں، وہ بھی آتا او میاں سر نوائی کھڑا ہوں، بس کے چاہ اور معاف کر دے۔ اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے، سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، نماز کا سجدہ کر، اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جاؤ اور تیرے گناہ معاف نہ ہو۔ بڑی کریم ذات ہے، بڑی عجیب ذات ہے، سبحان و تعالی و تقدس۔ انعام بڑے ملتے ہیں، اکرام بڑے ملتے ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشوع کے ساتھ پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں۔ یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت، اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی، اب میری دنیا نہیں، میں دنیا کا نہیں۔ جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا، علیحدہ لذت آئے گی، علیحدہ سرور آئے گا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ران میں تیر لگ گیا، جنگ میں، لڑائی میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، وہ نکالنے لگے تو حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر آخر نکالنا تو ہے، کیا کریں ہم، نکالنا تو پڑے گا۔ فرمایا میں ترکیب بتاتا ہوں، میں نماز کے نیت باندھ لوں گا، جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی، سر تو جھکا ہے آدمی، آج کا غریب، آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا۔ حدیث بات میں آتا ہے بدل اسلام غریبا، اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا، قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے، بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں، کوٹھیوں میں مصلے ہیں، جماعت میں رل رہے ہیں، اور جتنے یہ عام مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ننگے منگے ہائے ہائے، آخرت میں بھی بربادی، دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی۔ اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر۔ تو چاہے 100 سال زندہ رہے، 50 سال زندہ رہے، بادشاہ بن کر زندہ رہے، بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے، آخر موت آئے گی۔ اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو بعد آ جا، اب بھی بعد آ جا، سر جھکا اپنے مولا کے سامنے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ، پھر کیسے کروں میری توبہ پھر ٹوٹ گئی۔ مولانا فرماتے ہیں بادا بادا 1000 بار شکستی توبہ بادا، اب بھی بعد آ جا، چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی پھر بھی آ جا۔ گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں، میرے خزانے، میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں۔
اکبر مولا تیرے سوا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں؟ اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، جوانی دی، تندرستی دی، صحت عطا فرمائی، خوبصورت بیوی دی، سونے سونے بچے دیے، آل اولاد دی، 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیا، ہمارا ساری چیزیں عطا کی، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیری یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیری یہاں کمی نہیں، اور میرے مولا سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، خطاوار ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اور حالت یہ ہے سربا سجود ہوں مگر سربا عزموں میں پختگی نہیں، بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میری یقین نہ جمع، سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن میں، ہولناک منظر والے دن میں، جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے، اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون آ گئے؟ آج کا دن جب کہ بڑے بڑے نفسی نفسی پکار رہے ہیں، جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی، یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتے ہیں خوش و خضوع والی نماز پڑھ، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ، عبادت سمجھ کے نماز پڑھ، اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے، سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کے، کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں، نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کیا بڑوں کی بڑی بات۔ فرمایا بھائی اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی قبول ہو گئی، اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے، اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی منظور ہو گئی، اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی۔ کسی نے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھی، ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، فقیر سے، کسی اللہ والے سے، کسی سے اگر دعا کرانی ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی پلا دو، ٹھنڈا پانی پلا دو، بغیر کہے اس کی ارتریاں بول اٹھیں گی، مطالبہ بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ دعا کرو، خود بخود دل سے نکلے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے ٹھنڈا کر دیا اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دیں۔
مگر یہ کام بھی ہندوؤں نے لے لیا، مسلمان اکڑ گئے، کیونکہ ہم گرم، ہمارے لیے جہنم تو ہے ہی نہیں۔ پانی پلانے والا کام مسلمانوں کا تھا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی پیاسے کو پانی پلائے قیامت کے دن میری برابر میں کھڑا ہوگا، اڑا دیں گے۔ اور اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پر پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں۔ چکر لگا رہے پیر رات دن، اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی لڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی، تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا۔ کوڑے لوٹے میں، وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا۔ کیا ہوا یہ؟ زہر کی نماز اڑا دیں گے، پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پر پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں۔ چکر لگا رہے پیر رات دن، اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی لڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی، تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا۔ کوڑے لوٹے میں، وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا۔ کیا ہوا یہ؟ ظہر کی نماز میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو میں نے عرض کر دیا حضرت آپ کی کنویں کا پانی کڑوا کل سے ہو گیا؟ کہ نہیں کڑوا تو نہیں ہے۔ مولانا فرماتے وہ لوٹا یوں ہی رکھا تھا، میں اس لوٹے کو پھر اٹھا لایا کہ حضرت ذرا دیکھو تو صحیح، پی کے میری طبیعت خراب ہے۔ تو مولانا گنگوہی نے بھی ذرا سا پانی چکھا تو وہ بھی تھوک کے تھک گئے، کڑوا۔ تو مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت جی سے کہ حضرت اس لوٹے میں کیا ہو گیا؟ کنویں کا پانی آپ کا میٹھا ہے، اس میں کیا ہوا؟ آئے کیا بات فرمائی؟ یہ فرمایا مولانا یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بنایا گیا ہے جس قبر میں بے نماز دفن ہے۔ مٹی کا گاڑا بنا اور گاڑے سے پھر لوٹا بنا، دھوپ میں سکھایا، ہوا میں خشک کیا، آوے میں پکایا، آج بھی اس میں پانی ڈال دیا، وہ اتنا کڑوا ہے، اتنا تلخ ہے، اور جس مردے نے اس قبر میں عذاب بھگتا ہوگا اس کا کیا حال بنا ہوگا؟ پرواہ نہیں کرتے، جتنا بتاؤ جتنا سناؤ، عورتوں کی عادت نہیں رہی نماز کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر نہیں، برکت نہیں، بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ علاج معالجے پہ لاکھوں روپیہ لگائیں گے پر اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اسے اللہ پاک فرماتے ہیں تمام دوائیں، تمام گولی ٹیکے مکسچر جڑی بوٹی میرے اختیار میں
مانگتی اپنا کام کروں کہ نہیں، گولی چیکا بھی مانگتا اجازت اپنا اثر ڈالوں کہ نہیں، میری طرف سے اگر اجازت نہیں ہوتی کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام چیزیں، سکون کتنا برباد ہے، حکمراں ہم سے زیادہ پریشان ہے، ہم ان سے زیادہ پریشان ہے، غریب ان سے زیادہ پریشان ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ رات کو کھڑا ہی کھڑا پھرتا ہے، نیند نہیں آتی۔ اندازہ لگا بے نماز مسلمانوں کی جماعت کے پاس قیامت میں کھڑا ہو گیا، آواز آتی ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج تجھے میرے مسلمانوں، میرے بندوں، گناہگار لوگوں کے پاس بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، آج نیک و بد کی الگ الگ جماعتیں بنا دی گئی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، آج زمین بول کر آ کر کے گواہی دے رہی ہے، بول رہی ہے، زمین کہہ رہی ہے الہی مجھ پہ سجدہ نہ کیا، مجھ پہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کی، مجھ پہ درود شریف نہیں پڑھا، استغفار نہیں کیا، کلمے کا ورد نہیں کیا، او میرے مولا ساری زندگی مجھ پہ بدکاری کرتا رہا۔ درو دیوار گواہی دیں گے، کھڑکی روشن دان گواہی دیں گے، چھت گواہی دے گی، وقال الانسان ما لہا، انسان کی ایک ایک حرکت کو آ کے زمین بتائے گی۔ اگر سجدے کیے ہوں گے، عبادت کی ہوگی، حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب نماز میں پچھلی رات کو نیت باندھ کر میرا بندہ قرآن پڑھتا ہے، علیحدگی میں سب سے چھپ کر، سب سے علیحدہ ہو کر اور نیت باندھ کر ادب سے کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے اور کبھی کبھی رو پڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے عرش پہ بیٹھے بیٹھے اتنا پیار آتا ہے کہ اس بندے کا منہ چوم لوں۔ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، بستر سے الگ ہو کر ٹھنڈ اور گرمی میں وضو کر کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تو مجھے اکیلا یاد کر، میں تجھے عرش پہ اکیلا یاد کروں گا، تو مجھے لوگوں میں یاد کر، میں نوری فرشتوں میں تجھے یاد کروں گا، تو میری طرف ایک قدم دوڑ کرا، میں تیری طرف 10 مرتبہ آتا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں، لوگ بیٹھ یاد بھی ہو میرے بندے مان کیا مانگتا ہے۔ مانگنے والے سو گئے، ضرورت مند سو گئے، حاجت مند سو گئے، پریشان حال سو گئے، پرواہ ہی نہیں رات دن۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں خنزیر لائے جائیں گے، سور کی شکل کے لوگ آئیں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے؟ جانور تو سارے مٹی ہو گئے، کنت ترابا حکم ہوا وہ سارے مٹی بن گئے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ آخری نبی کی آخری بے نماز امت ہے، ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ تھوڑا سا ذکر کر دوں، لوگ ہمارے بارے میں تو یوں کہہ کر مسائل کو بھی قرآن حدیث کو بھی رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہے، یہ تو دیوبندی ہے۔ آؤ پیران پیر جناب سید عبد القادر جیلانی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کے مزار پہ، آمین کہو۔ حضرت نے اپنی قلم سے کتاب لکھی ہے غنیت الطالبین، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کا مطالعہ کرو، کتاب عربی میں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ والے نے صاف لکھ دیا، فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر مرد یا عورت نماز قضا کرے، فرمایا فنکاحها باطل باطل باطل، نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اولادها حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ اور سنو اللہ والے کی عبارت، غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں
युग़सिल लहू, उसे गुस्ल देने की कोई जरूरत नहीं। वला युकफिनु लहू, उसे कफन देने की कोई जरूरत नहीं। वला युदफिनु लहू फी मकाबिरिल मुस्लिमीन। आखिरी बात अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वलियों के वली, वलियों का सरदार कहता है बेनमाज को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो, कहीं उसकी वजह से खुदावंद करीम के दूसरे मुर्दों के कहर ना पड़े। तो मजाक तो नहीं, 5 वक्त का बागी, और फिर इसमें बड़े बड़े दर्जात रखे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु, आपने फरमाया जो आदमी मिसवाक करके वुजू करके नमाज पढ़े, हुजूर फरमाते हैं मरते वक्त उसके मुंह से जरूर कलमा निकलेगा, जरूर उसके मुंह से कलमा निकलेगा। और फरमाया जो फीम खाता हो कितना ही बड़ा जोर लगा ले, मरते वक्त उसको कलमा नसीब नहीं हो सकता। ये सारे सहाबा इकराम, सारे अल्लाह वाले किस तरीके से नमाज पढ़ते थे। शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वुजू फरमाया, रंग पीला पड़ गया, जर्द पड़ गया। किसी ने पूछा क्या बात है, घबराहट कैसी, परेशानी कैसी, रंग क्यों बदल गया, कपकपी क्यों आ गई, लर्जा क्यों आ गया। फरमाया ओ लोगों, तुम नहीं जानते किसके दरबार में खड़ा होने लगा हूं। अहकमुल हाकिमीन का दरबार है, उस मौला करीम का दरवाजा है, डरता हूं कोई बेअदबी ना हो जाए। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कई मरतबा ऐसा हुआ मस्जिद में कदम रखा, बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़े, होश आया, लोगों ने पूछा क्या बात है, फरमाया तुम नहीं जानते यह अहकमुल हाकिमीन का दरबार है, डरता हूं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लगते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात दिन में 5 फर्ज नमाजों के अलावा 1000 रकात नफिल पढ़ता था। ना, ये वली नहीं है। तुम्हारे यहां तो वली वो बनता है जो कभी भी नमाज ना पढ़े। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात दिन में 5 फर्ज नमाजों के अलावा 1000 रकात नफिल पढ़ता है। तो कैसे पढ़ता है? जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ऐसे नहीं। सर्दी का मौसम है, सख्त सर्दी है, अल्लाह वाले ने दरवाजा बंद कर लिया, सर्दी की वजह से अंगीठी में कोले डालकर, तपिश की वजह से गर्माइश के लिए अंगीठी अंदर रख के दरवाजा बंद कर दिया और नमाज की नीयत बांध कर कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। कोला चटका, सामान को आग लगी, छत जल गई, सामान जल गया, दरवाजा जल गया। लोगों ने शोर मचाया, हजरत जी दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो। सामान समून सारा जलकर खाक हो गया। लोगों ने दरवाजा तोड़ा, अंदर सबका यकीन हो गया कि हजरत शहीद हो गए, हजरत सड़ गए, हजरत जल गए, कहां बाकी रह सकते हैं। लेकिन लोग हैरान हुए, जब अंदर गए तो क्या देखा, हुसैन का बेटा मुसल्ले पे खड़ा हुआ कुरान पढ़ रहा है, कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। जब नमाज खत्म की तो पूछा, हजरत जी ये इतनी आग लग गई, ये सामान जल गया सारा, ये मकान जल गया, गर्मी नहीं आई, पता नहीं लगा, नमाज खत्म नहीं की। सुभान अल्लाह, क्या बात इरशाद फरमाई। अल्लाह वालों की बड़ी बातें होती हैं भाई। फरमाया जिस आग को पानी बुझा दे, जिस आग को मिट्टी बुझा दे, जिस आग को तुम जैसे बंदे बुझा दो, मैं उस आग का क्या फिक्र करूं। मैं उस आग की फिक्र में लगा हुआ था जो उस आग को अमल के सिवा कोई शय नहीं बुझा सकती। फरमाया सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जला देने वाला आग, तबाह बर्बाद कर देने वाला आग। क्या मैं तुम्हें नमाज के बारे में बताऊं, लेकिन जुमला अर्ज करूंगा, तवज्जो करो, एक ही जुमला काफी है। बेनमाजों के लिए नहीं बल्कि नमाजी भी सोचे। मस्जिद में अगर हाजी नमाजी आ जाएं, बार बार घड़ी देखते हैं, मिनट गिनते हैं, 5 मिनट होगी बैठे हुए मस्जिद में, 10 मिनट हो गए मस्जिद में बैठे हुए, तवज्जो करो,
تم منٹ گنتے ہو، حسین نے کربلا کے میدان میں لاشیں نہ گنی، حسین نے اپنے گھر کی لاشیں نہ گنی، تم منٹ گنتے جاتے ہو۔ نماز کی عظمت پوچھ لیو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا، نواسہ رسول سے پوچھ کیا، جگر گوشہ بطول سے پوچھ کیا، قاسم ابن حسن کیا، حضرت عباس، علی اکبر، علی اصغر، تمام کا تمام خاندان خیمے کے چاروں طرف ڈھیر لگا ہوا ہے، اور حسین کے اپنے بدن پہ 80 کے قریب زخم ہے، لیکن حسین زمین پہ بیٹھ کر نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے۔ نماز کی فکر ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تمنا یہی ہے کہ اس نماز کے سجدے میں میرا سر جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں نا بہت ہی غریب ہیں، مزدوری کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھوں، پورا کریں ہیں، مزدوری کریں ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، کھڑی ہونے لگی نماز کے لیے، دھڑام سے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گری۔ ابا نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی ابا آج تیری بیٹی کا 5 دن کا فاقہ ہے، جنت کی ساری عورتوں کی سردار کا یہ حال ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹیوں کو بہنوں کو ایسی کیسٹیں سنایا کرو فاطمہ الزہرا کی، سیدہ زینب کی، تاکہ ایمان یقین پیدا ہو۔ تم نے تو ٹیلی ویژن لا کے دے رکھا ہے تاکہ رہتا سواستا بھی سارا ہی کچھ کھویا کھایا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساری ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ 1,29,000 صحابہ میں سے کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ اور یہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، شیخ سید عبد القادر جیلانی ہو، علی احمد حجویری ہو، خواجہ باقی باللہ ہو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، شاہ بہاؤل زکریا ملتانی ہو، یہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، یقین سے کہتا ہوں کسی نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ یہ تمہارے قریب میں یہ حافظ جمال روڈ، کوئی دور نہیں تم سے، ملتان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حافظ صاحب نے آخری وقت میں ایک شرط نامہ لکھ کر کے چھوڑ دیا کہ میری جماعت جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں، ساری عمر میں کبھی بھی جماعت تو کیا تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اور دوسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی سفر میں، حضر میں، گھر میں، مسافری میں کبھی بھی عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو۔ یوں لکھا ملتان کی تاریخ میں کہ لاکھوں آدمی تھا، بڑے بڑے ولی تھے، نمازی تھے، حاجی تھے، مفتی تھے، قاری تھے، صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا، جنازہ کون پڑھائے؟ اپنے اندر یہ کوئی شرطیں پائے تو نماز پڑھائے۔ سچائی کا زمانہ تھا، تم میں سے نہ کئیوں کا ارادہ ہو گیا ہو کہ میں بھی لکھ کے رکھوں گا، اگر تم آج ایسی شرطیں لکھو گے انشاءاللہ بغیر جنازے کے قبر میں جانا پڑے گا۔ ایسی شرطوں والے تمہیں آج ملیں گے ہی نہیں، اور بلکہ لنگوٹا کس کے آگے وہ آئے گا جس نے کبھی بھی نہیں پڑھی ہو، وہ کہے گا چلو اخبار کی فوٹو تو آئے گا نا۔ عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا، لوگ بیٹھے تھے، ایک مسافر آیا، گرد و غبار پیروں پہ پڑا ہوا ہے، کپڑوں پہ گرد و غبار ہے، صاف ظاہر ہے کہ بڑا لمبا سفر پیدل کر کے آیا۔ جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا، صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ کئی آدمی ہوتے ہیں نا چھچوڑے، میرے جیسے تیرے جیسے، او سائیں
صفائی میں آ کے کھڑ گئے ہو، پتہ ہے کوئی شرطیں رکھی کھڑے، اگلے نے کوئی شرطیں لگائی ہوئی ہیں، وہ سائی ضروری گال کرنی آئی تو نال تو آ کے کھڑ تو گئے ہو، تو ان کو پتہ ہے؟ تو کہنے لگا ہاں پتہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ شرط نامہ پہلے پڑھو۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے شرط نامے کا۔ کہنے لگا الحمدللہ ساری زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری آج تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میری عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی۔ اللہ والے تو کون ہے؟ تو کون سا مخدوم زادہ ہے؟ تو کون سا سید ہے؟ کون سی خانقاہ کا پیر ہے؟ کون سے شہر کا تو امیر ہے؟ کہاں کا تو خطیب ہے؟ کہاں کا تو استاد ہے؟ کہنے لگا میں کسی کا استاد نہیں، میں کسی کا پیر نہیں، میں کسی کا بادشاہ نہیں، میں کمار ذات کا ایک بیٹا ہوں، خیر کوٹا موالی کا باشندہ ہوں، ذات کا کمار ہوں، سید نہیں ہوں۔ اللہ پاک اتنا بڑا انعام کرنے پہ آئے، ایک کمار کو اتنی بڑی توفیق دے کہ ساری عمر میں اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہو۔ خواجہ خدا بخش مرحوم نے حافظ جمال مرحوم کی نماز جنازہ یہاں ملتان میں پڑھائی۔ ایسی ایسی چیزیں تو بڑی کچھ جو آئے گا نا مہمان ملتان میں، تمہارے یہاں ملتان میں کون سی مشہور چیز ہے؟ کوئی کہے گا قلعہ ہے، کوئی کہے گا جھیل ہے، کوئی کہے گا فلانی چیز ہے، کوئی کہے گا فلانی چیز ہے۔ کبھی یہ بھی کسی نے بتایا کہ ملتان میں ایسے ایسے لوگ دفن ہیں جنہوں نے ساری عمر میں ایک نماز قضا نہیں کی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، نماز پڑھو، بیوی بچوں کا بھی خیال کرو کہ نماز سے نہ رہ جائے، بچپن میں نماز کی عادت ڈالنے کی اولاد کو کوشش کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نمازی بننے کی اور نمازی بنتے بنتے مسلمان رہ کر اللہ پاک ہمیں سب کو موت عطا فرمائے اور ہم سب کو سیاکاری سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آج کا بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ویڈیو کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضور دنیا میں تشریف لائے میرا جی چاہا اپنے یتیم کو دیکھ تو لوں۔ فرماتی ہے میں نے جا کر نظر ڈالی تو کیا دیکھتی ہوں، سرکار مدینہ سجدہ فرما رہے ہیں۔ دنیا میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرمایا اور یہ ثابت کر دیا لوگوں میں اس معبود کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو خدا منوانے آیا ہوں، سارے معبودوں کو چھڑا کر ایک پروردگار عالم کے دروازے پہ جھکانے آیا ہوں۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے میں نے اٹھا کر گود میں رکھ لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، چوم کر میں نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑنا چاہا، دیکھتی کیا ہوں دائیں ہاتھ کی انگلی شہادت والی اٹھائی اور آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، گویا فرماتے ہیں او میری امی جان، او عرب و عجم کے لوگوں، پہل کے اندر سجدہ کیوں آئے؟ وہ جیسا کہ عادت چلی ہوئی آ رہی ہے نا، نجومیوں کو بلایا کہ بتاؤ آج رات میں کیا خاص واقعہ نمودار ہوا جس کی وجہ سے میرے محل میں زلزلہ آیا۔ بے شمار نجومی تھے، کسی نے اطلاع دی کہ عرب کے اندر ایک یتیم پیدا ہوا ہے، بے شمار اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، ان کی تشریف آوری کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اور اصل مقصد یہ ہے اب آ گئے غربا کے حقوق کے پاسبان، یتیموں کے والی آ گئے، غلاموں کے مولا آ گئے، کمزوروں کے ماوا آ گئے، ضعیفوں کے سہارے آ گئے۔ آج کے بعد بادشاہت نہیں چلے گی، آج کے بعد محلوں میں رہ کر سجدے کرانے والے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہوئی مزقناہم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ بادشاہوں کے ایوانوں
دلوں میں زلزلے آ گئے کالی کملی والے کے دنیا میں قدم رکھتے. ملک فارس کے اندر ہزاروں سال سے جو آگ روشن ہے اسی رات میں خود بخود بجھ گئی. ہم لوگ تلاش میں ہیں, جستجو میں ہیں, تلاش کرتے پھرتے ہیں اس کا سبب کیا بنا. پتا چلا وہ آگ کی پوجا کرنے والوں آ گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے بعد آگ کی پوجا نہیں ہوگی, ہزاروں سال سے جلنے والی آگ خود بخود بند ہو گئی. دریا خشک ہو گیا جس پانی کی حضور کے زمانے سے پہلے لوگ عبادت کیا کرتے تھے. پانی کی عبادت نہیں ہوگی, آگ کی عبادت نہیں ہوگی, بادشاہوں کی عبادت اور ان کی پوجا پاٹ قتل نہیں ہو اور ہونی بھی نہیں چاہیے. دماغ کے مارے ہوئے لوگ ایسی چیزوں کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں جو عقل میں بھی نہیں آتے. اب مثال کے طور پر چولہے میں آگ جلاؤ, ایک خدا پیدا ہو گیا, دوسرے خدا کو ہنڈیا میں ڈال کر چولہے کے اوپر رکھ دو, اوپر والے کو جوش آ گیا تو نیچے والے خدا کا بیڑا غرق. کوئی پانی کو خدا, کوئی آگ کو خدا, کوئی بادشاہ کو خدا, کوئی لکڑی کو خدا, کوئی پیپل اور پڑ کو خدا مانتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ثابت ہو گیا کہ اب یہ تگ و دو نہیں چلے گی, یہ سارے معاملات ختم ہیں. مائی حلیمہ کہتی ہے مجھے لوگوں نے بچہ نہ دیا, میرے پاس اپنا بچہ تھا, لوگ سمجھتے تھے اپنے بچے کو کھلاوے پلاوے گی, ہمارے والے کو بھوکا مارے گی. بالآخر آمنہ کے در پہ آئی اور کہنے لگی آمنہ اپنے یتیم کی زیارت تو کرا دے. لکھا سید آمنہ خاتون نے جب سفید چادر اپنے ہاتھ سے اٹھائی چاند جیسی صورت نظر آئی, حلیمہ کی آنکھیں چندیا گئی. کہنے لگی مجھے اپنے کبریا کی قسم میری آنکھوں نے آج تک اتنا حسین بچہ دیکھا نہیں. حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی ہزاروں بچے دیکھے, آمنہ فرماتی ہے میں نے بھی سینکڑوں ہزاروں بال بچوں کو دیکھا مگر اتنا جمیل کوئی نہیں. آواز آتی ہے جبریل کہتے ہیں او آمنہ او حلیمہ تم تو عرب میں رہتی ہو, مکے کے علاقے کو جانتی ہو, میں مشرق میں پھرتا ہوں, مغرب کا چکر لگاتا ہوں, شمال کو دیکھتا ہوں, جنوب کو میں نے دیکھا ہوا ہے اور میں نے ساری دنیا کی گردش کی ہے. آفاق اگر دیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری, میں نے سارے جہان کا چکر لگا لیا ہے. اور جبریل کہتے رب اکبر کی قسم میری آنکھوں نے اتنا حسین دیکھا کوئی نہیں. اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے جبریل تم دیکھتے تو تب جب میں نے ایسا حسین کوئی پیدا کیا ہو, اب تو بنایا کرو گے شاید اور بھی ایسے جمیل آ جائے, احسن آ جائے, خوبصورت آ جائے. فرمایا نہیں نہیں, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, اب اس جیسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں. فرمایا میرے پاس بھی اب ایسا حسین کوئی نہیں, جس سانچے میں میں نے کالی کملی والے کی صورت کو ڈالا ہے وہ سانچا ہی توڑ دیا. کیا ٹھکانہ ہے حسن و جمال کا. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا, اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم, تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم. آمنہ فرماتی ہے, حلیمہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا میری گود میں آمنہ نے حضور کو دے دیا اور ایسی بات کہی جو ایک آخر الزماں پیغمبر کی ماں کہہ سکتی ہے. صرف مکے کی ہر عورت نے اپنا بچہ اس لیے نہیں دیا کہ حلیمہ کے پاس اپنا بچہ ہے, ہمارے بچے کی طرف سے بے پرواہی کرے گی. سید آمنہ خاتون نے تار لیا, بھاپ لیا, دیکھ لیا
समझ लिया। हुजूर को प्यार से गोद में लेती है, पेशानी पे पोता देकर उठाती है। हज़रत आमना फरमाती है, ओ हलीमा मेरी एक बात सुनती जा, कहीं मेरे दुर्रे यतीम की मोहब्बत में आकर, जज्बात में आकर अपने बच्चे को भूखा ना रखना। मेरे बच्चे की वजह से कहीं तेरा बच्चा भूखा ना रह जाए। हर औरत ने इसलिए बच्चा नहीं दिया कि मेरे बच्चे की तरफ से बेपरवाही होगी, लेकिन पैगंबर आखिर ज़मां की वालदा है ना। और हलीमा भी लेके चली है। अभी से दुनिया वालों को बताना मकसूद है कि आ गए शान वाले, अजमत वाले। हलीमा ने गोद में ले लिया, खामिन आगे बैठा है, पीछे बैठ करके चाने लगी। पता चला कि अरब में दस्तूर था, औरत पीछे बैठा करती थी, मर्द आगे सवारी पे बैठा करते थे। हमारे पाकिस्तान का दस्तूर कुछ और है। तुम तो बड़े शहर में रहते हो, मैं छोटे शहर में रहता हूं। हमारे यहां मुल्तान में शादियों में औरतें ऊंटों के ऊपर बैठी हुई गाती चलती है, मर्द बढ़वे नीचे तालियां बजाते चलते हैं। उल्टा दस्तूर जो अरब के बिगड़े हुए माशरे में भी नहीं था। हलीमा पीछे बैठी, हलीमा का खामिल सवारी के ऊपर आगे बैठा है। उठाते हैं ऊंटनी को, उड़ती नहीं, चलाते हैं चलती नहीं। अल्लाह मियां ने ऊंटनी को इल्का कर दिया, खबरदार मेरे महबूब की तरफ पीठ किए बैठा है। शाबाश। मेरे महबूब की तरफ पीठ किए बैठा है, बेअदबी कर रहा है। बेअदबों को उठाकर ले जाना तेरा काम नहीं। पैगंबर की उम्र शरीफ 3 दिन की है। उस दिन अगर किसी ने पीठ कर दी तो ऊंटनी उठाकर नहीं ले जाती। और जो 14वीं सदी में आकर के नबी के दीन में मिलावट करे नमक पारों की, वो कैसे काम चलेगा? जितना हो सकता है उतना ही मिलाने की कोशिश की जा रही है। और फिर आखिर बात यहां ले आते हैं कि साहब इसमें हरज क्या है? अच्छा, सारी उम्र होगी बालूशाहियों का बेड़ा गर्क करते हुए, अब तक हरज कुछ नहीं हुआ। अयूब खान के जमाने में जुमेरात और जुमे के गोश्त का नागा हुआ था कि नहीं? हुआ था नहीं? जुमेरात और जुमे का गोश्त का नागा शुरू में हुआ था। अब जुमेरात के बगैर तो फातिया कोई ना दिलाए और जुमेरात कोई गोश्त ना मिले, अब गाजरों पे फातिया कैसे आए? लोगों ने मसूर की दाल पे खत्म पढ़वाने शुरू कर दिए। और तो कोई रास्ता बना नहीं। मौलवी कहने लगे देखो जी ये ठीक नहीं, मुर्जानु चूरने हो जाने हैं। बड़ी धार धार हुई। यदि जुमेरात को गोश्त खोलो, मर गए साग पे खत्म पड़ते पड़ते। बिलाखिर उनके धार धार पर ये फिर मंगल बुध का नागा तशरीफ लाया था जो अब तक कायम है। न तो क्या करे? शादियों में तो हम मौलवियों को तुम बुलाओ ना, और मरने के बाद हम तुम्हें रगड़ा ना चढ़ाएं तो फिर खाएं कब? यकीन करो हम तो तुम बीमार हो जाते हो पूछने के लिए इस नीयत से नहीं आते कि अल्लाह करे खैर हो, रास्ते में दुआ मांगते आते खुदा करे कांडा निकल चुका हो। खुद में खुद हालात ऐसे पैदा किए गए। मजाल है मौलवी को कभी कोठी के अंदर से गुजरने दिया हो, ऐसी सूरत में नहीं। बंगले में कौन मौलवी साहब को बुलाए? जब तक मर ना जाए मौलवी को घर में कदम कौन रखने दे। यही वजह है कि आज हम सब के सामने दीन का मजाक बना हुआ है। रस्म रिवाज सुन्नत इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है।
قرآن کریم کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اور لوگوں میں نے اپنا محبوب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن جن کے لیے نمونہ بنے ان کی حالات تو دیکھو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، غزوہ خندق ہے، چاروں طرف سے کافروں نے بدعہدی کر دی، دشمن ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں اور پانی نہیں، روٹی نہیں، بھوک بڑی بے تحاشا ہے، پیاس نے گلوں کو خشک کر دیا ہوا ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے سانس گلے میں اٹک گئے تھے۔ حالت یہ ہے، صحابہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے میرے آقا، کرتا اٹھا کر دکھاتا میرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ چاروں طرف سے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اس وقت بھی ایمان دیکھو، قالوا هذا ما وعدنا اللہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ بجائے پریشانیوں میں ڈھیلا پڑنے کے، کچھ کچا ہونے کے، صحابہ کرام کی گواہی قرآن کریم دیتا، مضبوط ایمان بنتا چلا گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں بھی قدم نہیں گھبرائے۔ بالآخر غزوہ خندق میں کافروں کا ایک بہادر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ہاتھوں، صحابہ کرام کے ہاتھوں مارا گیا۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بہادر کی لاش دے دیں، 10,000 روپے ہم سے لے لیں، 10,000 روپے ہم سے لے لیں۔ ان کے پاس روٹی نہیں، ریشن نہیں، اسلحہ نہیں، پانی نہیں، ضرورت ہے پیسے کی۔ مدنی کریم کی فوج بھوکی ہے، پیاسی ہے، درختوں کے پتے بھی نصیب نہیں۔ 3 دن گزر گئے، مدنی کریم کے غلاموں نے پانی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ایسے وقت میں جب کہ ضرورت تھی، کہنا چاہیے تھا کہ ہم تو جی 20,000 لیں گے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اپنے بہادر کی لاش یوں ہی مفت ہمارے پاس سے لے جاؤ، اور لوگوں یاد رکھو ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں، ہم مردوں کی ہم نہ ہوئے اس وقت، ہم ہوتے ضرور کہتے چلو جی بہت ہی نہیں کھاواں گے تو تھوڑی تھوڑی صحیح، کچھ تو نہ بنا ہی لیتے نا۔ کون مار کھائے، کس نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھ اٹھائے؟ کیا شیخ الہند کی قبر سے پوچھو، مولانا مدنی کی قبر سے پوچھو، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی قبر سے پوچھو، رشید احمد گنگوہی کی قبر سے جا کے پوچھو، لاہوری کی قبر سے جا کے پوچھو کہ تمہارا کتنا وقت اور کتنی محنت تمہاری دین و اسلام کے لیے تمہیں اس دنیا میں کرنی پڑی۔ اس سادگی کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ گاڑی میں سفر فرما رہے ہیں، ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے، ملک تھا ہندوستان۔ ہندو جب پیشاب وغیرہ کے لیے گیا تو کسی نے لیٹرین کو گندا کر رکھا تھا، بڑبڑاتا ہوا باہر نکل آیا۔ مولانا اٹھے اور لوٹا لیا اور اس کو جا کر کے صاف کر دیا۔
اور وہ مولانا کو قتل نہیں جانتا. فرمایا کہ آپ چلے جائیں, آپ وہاں جانا چاہتے ہیں. وہ گیا, بڑا حیران کہ یہ کون آدمی ہے, مشرع ہے, بزرگ معلوم ہوتا ہے, نیک آدمی معلوم ہوتا ہے, لیکن اس نے میرے لیے اتنا دکھ اٹھایا. واپس آ کر کے کہنے لگا مولانا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا لوگ مجھے حسین احمد کہتے ہیں. اٹھ کھڑا ہوا, قدموں پہ گر پڑا, اللہ پوچھا حضرت کہاں تک کا سفر ہے؟ حضرت نے فرما دیا فلاں جگہ تک جاؤں گا. ایک اسٹیشن پہ اٹھ کر کے اپنے دوسرے ڈبے سے بیوی کو لایا, بچی کو لایا, اور خود بخود سامنے کھڑا ہو کر کے کہنے لگا مولانا ہم 3 گھر کے آدمی اس وقت موجود ہیں, دیر نہ کرو, کلمہ پڑھاؤ. جس نبی کے غلاموں کے یہ اخلاقی حالات ہے, خود نبی کا کیا حال ہوگا. اللہ اور دوسرے چند دنوں کے بعد گھر کے 12 آدمی لے کے آیا اور مولانا کے ہاتھ پہ مسلمان بن گیا. علامہ انور شاہ کشمیری سب کا رحمت لیا, ہندو ٹکٹ دینے والا تھا, ادھر ٹکٹ دیا, پچھلے دروازے سے دوڑ کے باہر آیا اور کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ دے دیا, آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں. پوچھا کیوں, کیا بات؟ کہنے لگا آپ کی شکل دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا جو خدا اتنے حسین انسان بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. میرے بزرگوں نے, اکابر نے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو کافروں کو مسلمان بنایا. خواجہ غلام حسن لالسن کروڑ والے رحمت اللہ علیہ نہر کے پل پہ بیٹھے ہیں, ایک کرار آ گیا, کہنے لگا مولوی جی کروڑ کا رستہ کیڑا ہے؟ فرمایا کروڑ کا راہ دسا یا توڑ کا راہ دسا؟ کروڑ کا دسیے یا توڑ دا؟ آخر لگا مولوی جی جیوے مرضی آوے. فرماتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان حضرات نے سیرت کی قدر کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی ہے, اونٹنی اٹھا کے لے کے نہیں چلتی. کہنے لگی کہ بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے, آپ اس کو گود میں لے لیں. حلیمہ کی خامد نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا. اونٹنی خود بخود کھڑی ہو گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی, چل پڑی, چلی نہیں دوڑ پڑی, بک برق رفتار بن گئی. 2 دن, ایک دن پہلے کی چلی ہوئی سواریاں جب ان کے پاس سے سپر میل کی طرح سے گزرنے لگی, وہ آواز دے کر کہتے ہیں او حلیمہ سواری کس سے بدل کے لائی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے سواری بھی وہی, میں بھی وہی, میرا خامند بھی وہی, مجھے مبارکباد دے دو, میری اونٹنی کا شاہ سوار بدل گیا. گھر میں لے جاتی ہے, کہنے لگی اپنے خامند کو بکری کے نیچے ذرا دیکھو ایک آدھ دھار دودھ کی مل جائے, اپنے معصوم کو پلاؤں گی. ایک برتن لیا, دوسرا لیا, تیسرا لیا, حلیمہ کے گھر کے برتن ختم ہو گئے اور بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہیں ہوا. کیوں؟ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک, وہاں سحر ہوئی, جہاں گزر گئے, جہاں قدم ٹکایا وہاں اللہ کی رحمتیں آ گئی. کے زمانے میں دودھ بے تحاشا بکری کے نیچے اللہ پاک نے پیدا فرما دیا. معجزات ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ غنی. حلیمہ فرماتی ہے میں وہی محبت میں آ کر کبھی کبھی دوسری طرف کا دودھ, اپنے بچے والے حصے کا دودھ بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانا چاہتی. حلیمہ کہتی ہے مجھے رب اکبر کی قسم اس طرف کے حصے کو کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ نہیں لگایا. دوسرے کا حق کھا کر اللہ کی توحید کیسے بیان ہوگی؟ اللہ کا قرآن کیسے سنایا جا سکے گا؟ اللہ میاں نے اس دہن مبارک کو, چہرے انور کو پاک رکھا. چند دن کی عمر ہے, تعلیم ہو رہی ہے امت کو کہ حلال کھانا حرام نہ کھانا.
دوسروں کے حق نہ کھاؤ، ہر ممکن طریقے سے کوشش کرو چاہے تھوڑا ملے مگر حلال مل جائے۔ آج سب سے بڑی چشم پوشی جو ہم نے کی وہ اس طرف سے کی، عورت کبھی نہیں پوچھتی خامن سے کہ تمہاری تنخواہ تو 500 روپیہ ہے اور یہ 3000 10,000 روپیہ تم لائے کہاں سے ہو؟ بس پوچھے گی تو اتنا پوچھے گی، میرے خیال میں کوئی اللہ کا فضل ہو گیا ساڈے اٹھے۔ اندازہ لا، ذہنیت دیکھو۔ وہ بھی کہتا ہے چپ کر کے بکسے وچ رکھ دے، بس ہوں کام انشاءاللہ ٹر پیا ساڈا بھی۔ یہ نہیں کتنا مہنگا پڑے گا۔ پھر روتی پھرتی ہے مولوی جی 2 منڈے نے ایک بھی سجدہ نہیں، ایک بھی کم دا نہیں، سگو نہ آندے تو چنگا سی۔ اللہ کی بندیوں کبھی تو سوچو، یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کافر مسافر آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اور اللہ کے نبی میں ہوں تو کافر، میں ہوں مسافر، میرے پاس سواری کوئی نہیں، میں سوال کرتا ہوں مجھے کوئی سواری دو میں گھر پہنچ جاؤں۔ مدنی کریم نے نہیں فرمایا جا جا تیرے لیے ہمارے پاس سواری کہاں سے آئی ہے، کھڑے ہو کر فرمایا او لوگوں جو آج میں محمد الرسول اللہ کو سواری دے گا میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی اونٹنی دے دی حضور کے ہاتھ میں، حضور نے اس کافر مسافر کو پکڑا دی۔ وہی مسافر کہنے لگا کہ جی برا نہ ماننا مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ایک سوال تیرا پورا کر دیا، دوسرے کا اپنا کوئی اور راستہ بنا۔ کھڑے ہو گئے فرمانے لگے او لوگوں جو آج کھانا میں محمد رسول اللہ کو دے میں جنت میں اعلیٰ قسم کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سوال کا صحابہ میں سے جواب نہ ملا، اور کیوں نہیں ملا؟ 300 صحابہ کا مجمع تھا، پر لکھا ہے کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ۔ سلمان فارسی اٹھے فرمانے لگے آؤ میری ساتھ، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ ساتھ لیا خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ لے کے گیا، جا کے آواز دی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ۔ اللہ والی مسافر بھوکا اس کے لیے کھانا چاہیے۔ اندر سے آواز آئی ذرا حسنین کریمین کے چہرے کو دیکھو، ان کی شکلوں کو دیکھو، آج 4 دن کے فاقے نے نبی کے نواسوں کی شکلیں بگاڑ دی۔ حالات ایسے۔ اور جب واپس ہونے لگا مسافر تو آواز آئی سلمان میری چادر لے جاؤ، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھو اور بدلے میں غلہ لے آؤ، پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی، فاطمہ کے دروازے سے بھوکا کوئی نہ جائے۔ اپنا 4 دن کا فاقہ ہے۔ تو یہ حضرات بھی تو دنیا میں زندگی گزار کے گئے، اور آج ہم ہیں ہزاروں مشکلات آتی ہیں، ان تمام کے لیے آسانی اور ان کا حل دنیا کے اندر تلاش کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے نہیں مانگتے۔ مانگنا چھوڑ دیا لوگوں نے، عورتوں نے بھی مردوں نے بھی، ایسا معلوم ہوتا کہ خدا کو ریٹائر کر دیا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں او میرے نبی جب آپ نے مردوں کی قیمت نہیں لینی، میں ان بھوکے پیاسوں کو لڑتا ہوا تڑپتا ہوا برابر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ میاں کا دریائے کرم جوش میں آیا اور آواز دی او میرے محبوب اب فرشتے نہیں لڑیں گے، اب جن نہیں لڑیں گے، اب کسی مخلوق کو کافروں کے مقابلے میں نہیں لاؤں گا۔ کیا بات ہے، آپ نے ایسی بات کہہ ڈالی ہے۔ فرمایا وقف اللہ وقف اللہ المؤمنین القتال
قتال وکان اللہ قویا عزیزا. اب ان کافروں سے میں خدا خود لڑوں گا، میں خدا خود ان سے نپٹوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عجیب زندگی. جہاد کا موقع ہے، تیاری فرما رہے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اسلحہ، کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی ستو، کوئی کھجور، کوئی کپڑا لا کر پیش کر رہے ہیں. حضرت عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہے، حضور کے قریب آ کے بیٹھ کے رونے لگ گئی. سرکار اٹھے، تشریف لائے، فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ اندازہ لگاؤ اس قسم کے لوگ کہاں پیدا ہوں گے. عرض کرنے لگی میرے آقا جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو چکا ہے، میں نے بھی سن لیا. میں نے بڑی جستجو کی، میرے گھر میں داؤں نہیں تھا، یہ میرے سال کا دودھ پیتا بچہ ہے، میں اسے لے آئی ہوں، اسے قبول فرماؤ. حضور نے فرمایا بھائی یہ کیا کرے گا؟ عرض کرنے لگی میرے آقا جب میدان جہاد گرم ہو جائے اور کافر آپ کی طرف تیر چلانے لگے، میرے بچے کو ڈال کے طور پر آگے کر دینا، میرے بچے کا سینہ ہوگا، آپ کی طرف آنے والے تیر لگیں گے اور کالی کملی والے میرا کلیجہ ٹھرے گا. ایمان دیکھیے، پیش کرتی ہے اور رو کے کہتی ہے میرے آقا بیوہ کا نذرانہ رد نہ فرما. اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے کالی کملی والے کی نگاہوں نبوت نے جن کو رنگ دیا وہ یوں مستحکم بنے. ارے یہ بھی تو سیرت ہے. جس آنکھ مبارک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، جس آنکھ نے عرش معلیٰ کو دیکھا، جس آنکھ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جس آنکھ نے بیت المعمور کو دیکھا، جس چشم مبارک نے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کو دیکھا، سب جگہ رہنے والے مقربین فرشتوں کو دیکھا، ہزاروں مرتبہ جبریل امین کو دیکھا، اسرافیل کو دیکھا، نظام فلک کو دیکھا، نظام شمس کو دیکھا، نظام قمری کو دیکھا، نظام نجومی کو دیکھا، سارے جہان کو دیکھا، خدا کی ذات کو دیکھا. اور لوگوں اس آنکھ کے اوپر کے حصے میں پیشانی میں تیر لگا، اس آنکھ کے اوپر سے لہو بہ رہا ہے. یہ بھی تو سیرت ہے نبی کی. جبل احد ہے، غار کے دروازے پہ حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام چاروں طرف مجمع ہے، خون رس رہا ہے، لہو بہ رہا ہے. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میرے آقا کیا کریں؟ عورتیں مرد اپنی جان سے کروڑ تھا زیادہ، لکھوں تھا زیادہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھتے تھے. اسی لیے آج ہمیں انہی کے لائے ہوئے ایمان اور اسلام اور قرآن کو سب سے زیادہ عزیز سمجھنا چاہیے. ایمان کی علم تر دنیا کی چیزوں سے ہر شے سے افضل اور اعلیٰ سمجھے. لیکن یہ تو کوئی سمجھنے والی بات نہیں کہ آدمی خود بخود اس کے اندر رکھنا اندازی کرنے کی کوشش کرے. اگر میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو کرنے والے کو بھی تو نہ کہوں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو. ہمارے یہاں تو یہ کچھ مثالیں بن گئی کہ نہ خود چلنا اور نہ چلنے دینا، راستے کو خراب کرنا. نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما دیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دنیا میں غالب اور جاری ساری ہو کے رہے گا، کوئی نہیں روک سکتا. کبھی کبھی یہ لوگ کہا کرتے ہیں نا، وہ جی دیکھو یہ مولوی جلسہ تے بہ کے کہیں نے فلانا پھڑیا گیا، فلانا جیل چ گیا، فلانے نو اے ہویا. یہ کوئی چنگی گل ہے؟ سانو دیکھو آج تک کدے کسی نے پھڑیا ہی نہیں. اچھا تانوں کدے نہیں پھڑا؟ کہ نہیں جی ساڈے بوئے تے کدی پولیس آئی ہی نہیں. آوے کیویں؟ کتا دی لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے.
دین لئی دکھ او چلدے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے پکڑنے جوگی صورت ہو تو کوئی پکڑے یہاں جب موقع پڑتا ہے تو لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے جب بھی موقع آیا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک مرتبہ چلتے جلوس میں سے مجھے پکڑ لیا مجھے کہنے لگا مولوی چل سیدھا تھانے میں جلوس تو ذرا فٹ پاتھ پہ کھڑا ہو کے نیت بن لی اگر کی کردا میں تو نفل رہن دے میرے بڑے کون جو کسی کام کے ہی نہ ہو پنجرے میں شیر آئے گا کہتا دین لئی دکھ آ چلدے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے جیل جاوے شیخ الہند جیل جاوے گا حسین احمد مدنی جاؤ قاہرہ کی جیل سے پوچھو مالٹے کی جیل سے پوچھو تمہاری کوٹڑیوں کو اللہ کے قرآن سے کس نے آباد کیا تھا مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب ہمیں لاہور سے کراچی لے جانے لگے ایک گاڑی میں پنجرا رکھا نوکدار چاروں طرف تار تھے نہ میں جھک سکتا تھا نہ سیدھا ہو سکتا تھا میں نے یکدم مان سوچ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف کا ورد بنا لیا پڑھتا رہا ادھر تھک کر مجھے چکر آیا خاردار تار میرے بدن میں چبھے ادھر مجھے آقا دو عالم کا دیدار نصیب ہو گیا تو کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے اٹا بوتیاں سینوں پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے اٹا بوتیاں سینوں پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے ان حضرات نے شوبتیں اٹھائیں تکلیف جھیلی اور پچھتائے کبھی نہیں پشیمان کبھی نہیں ہوئے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں بن گیا صحابہ کرام کا طرز طریق نقشہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو نقشہ ہے سیرت کا مفہوم یہی تو ہے میرے بزرگوں کو لاکھوں حدیثیں اب تک یاد ہیں ایک مولوی نے میں پوچھا تینوں بھی کوئی حدیث آندی آخر آہو میں کہ سنامی ان الناس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ میں کہ اور اکبسائی بتھیری ہے ایک ہی کافی جہاد میں نہیں جانا میدان جہاد میں جاتے ہوئے دم نکلتا ہے تعویذ پھڑاؤ جی تعویذ پھڑاؤ اور میرا گھر تعویذ رہ گیا پھڑاؤ صحابہ کبھی نہیں ان چیزوں کے پیچھے پڑے سبحان اللہ اللہ غنی مرد تھے یا عورتیں تھی بوڑھے تھے جوان تھے عبداللہ ابن خسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ میں دونوں باپ بیٹا جھگڑ رہے بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا جہاد میں باپ کہتا ہے نہیں بیٹا میں جاؤں گا اس نے کہا ابا کچھ اور بات ہوتی تو میں آپ کی بات مان جاتا بہشت لٹ رہی ہے میں جاؤں گا اندازی کی گئی بیٹے کا نام نکلا باپ نے ہاتھ باندھ دیے بیٹے ابھی تو جوان ہے تجھے اور وقت مل جائے گا بوڑھے کو کچھ کمائی کر لینے دے اور میرے جوان بیٹے میری بڑی تمنا ہے کہ میدان جہاد ہو اور میرے ٹکڑے ہو جائیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دل
10-12 صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، قریب سے گزرتے ہوئے فرمانے لگی کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کہنے لگے یوں سنا حضور شہید ہو گئے۔ فرمانے لگے ارے جب وہی شہید ہو گئے دنیا میں جی کے کیا کرو گے؟ تلوار لی اور کافروں کے مجمع میں جا گھسے، آن کی آن میں ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس وقت میں ان حضرات نے حضرت نادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عورت ہے، لوہا گرم کر کے زبان پہ داغ دیے گئے، جسم پہ داغ دیے جا رہے ہیں، پر ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ بچی ہے، ابوبکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے مکے کے بڑے بڑے کافر سردار آئے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ جاتے ہوئے مدنی کریم ارے ان کے مرتبے کو کیا کہو گے؟ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر رحمت والا فرمایا اسماء اپنے نبی کا پتہ نہ بتانا۔ آگے پوچھنے، ابو جہل کہنے لگا اسماء بتا ابو بکر کی بیٹی تیرا ابا اور تمہارا نبی کہاں ہے؟ غلط کہتے ہیں لوگ کہ حضرت اسماء نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں۔ فرماتی ہے کیوں تم کون ہو پوچھنے والے؟ یہ چمچا گیری بھی بڑی پرانی رسم ہے نا، کئی بچوں آکھن لگے نی کڑیے دس دے تو نہیں چھاننی، اے مکے دا بڑا بہادر ہے، ماروں گا تینوں۔ کہنے لگی تم تھوڑے ہو، سارے مکی کو اکٹھا کر کے لے آؤ، سارے عرب کو اکٹھا کر کے لے آؤ، اور مزہ تو تب ہے ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ نہیں دکھا سکتے تم میرے نہیں مجھ سے پوچھ سکتے۔ اور لکھا ہے کہ ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال پکڑ کر گھما کر پتھر میں دے کے مارا، ادھر پیشانی میں پتھر کی نوک لگی، ادھر خون کی دھار دور جا کے پڑی، ادھر کہتی آ لوگوں غلط ہے تمہارا خیال، میری جان کا قیمہ تو بنایا جا سکتا پر تم پتہ نہیں پوچھ سکتے۔ اور قربان جاؤں 3 میل کی غار ثور کی چڑھائی کو طے کرتی ہوئی حضرت اسماء جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے گئی، رحمت دو عالم کی نظر پڑی، فرمایا اسماء چوٹ کیسے آئی؟ یہ منہ تیرا سوج کیسے گیا؟ خاموش ہے، یوں ہی ہو گیا۔ فرمایا نہیں، بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، میرے آقا آپ کا پتہ پوچھتے تھے، میں نے بتایا نہیں، انہوں نے مجھے گھما کے پتھر میں دے کے مارا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے او میرے پروردگار ابو بکر کے گھرانے پہ کرم فرما، جنہوں نے میری خیر خواہی کے لیے اس معصوم بچی نے بھی اپنے منہ پہ تماچے کھائے۔ عرض کر رہا تھا کہ صحابیات اور صحابہ اکرام مرد تھے یا عورتیں بدلے، ان کو یہ ان کا کمال نہیں، اصل کمال ہے کالی کملی والے کی نگاہ کا، ایسا ان کو رنگا دنیا بدل گئی مگر میرے آقا کا غلام کبھی کوئی تبدیل نہیں ہوا۔ کیسے بدل جائے پرواہ نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑی عورت آئی، اللہ غنی، کمزور ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، ضعیف ناتواں ہے، عرض کرنے لگی میرے آقا میرا بھی جی چاہتا ہے کہ مجھ سے اب جوانی جتنی نیکیاں کمائی نہیں جاتی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ کماؤں، کیوں؟ آخرت قریب آ رہی ہے، دنیا سے آخر میں نے رخصت ہونا ہے۔ فرمایا بوڑھی مائی تیرے دل کی تمنا تیری آرزو میں
اللہ پاک پوری فرمائے. اور سب سے بڑا میں تجھے یہ بتاتا ہوں، آج کے بعد اپنی زبان کو اللہ کے قرآن سے ہر وقت لگائے رکھا کر. قرآن کی تلاوت کیا. حدیث پاک میں آتا ہے جس مکان میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے آسمان والوں کو یوں نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو چاند نظر آتا ہے. آج تلاوت کی توفیق نہیں، عبادت کی توفیق نہیں، اور جو کرتا ہے تھوڑی بہت ہی وہ اچھا نہیں لگتا، اس پہ تنقید تبصرہ. پچھلے ہفتے کا ترجمان تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. ہمارے ملک میں متحدہ ہندوستان سے نیکی کرنے والے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ کی کروڑ اور رحمتیں نازل. بازار سے گزر رہے ہیں، ایک پہلوان صاحب ملے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ہوئی. فرمایا بھائی اپنا کلمہ سنا دے، کوئی غلطی نہ ہو، میرا سن لے، میری غلطی نکال دینا، اصلاح ہو جائے گی. پہلوان صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پڑاس سے مولانا کے منہ پہ تماچا مارا. وہ پہلوان تھا، مولانا بالکل چھوٹے سے قد کے، نہیں فل جسم. تیش تو بڑا ہے جتنے ساتھ تھے، مگر صبر کی تعلیم دی ہوئی تھی. خود ہی تو تھپڑ کھایا اور جھک کر کے پہلوان کے قدموں پہ پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے مولانا نے. فرمایا پہلوان صاحب معاف کر دینا، غلطی ہوگی. بس اتنی سی بات ہوئی. اس کے بعد اللہ میاں نے اس کا مقدر ہی جگا دیا. سوچنے لگا ماروں بھی میں اور معافی بھی میں دوں. اللہ میاں نے ایسا انقلاب زندگی میں دیا کہ ساری عمر مولانا کے قدموں میں گزار. ہزارہ لوگوں کو نماز یاد کرائی، لاکھوں لوگوں کو جنازے کی نماز سکھائی. اپنا کھانا، اپنا خرچہ، اپنا پینا سب کچھ ہوتے ہوئے اگر بعض بدنصیب آدمی ان کی مخالفت کو بھی عبادت سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی بستی میں شام کے بعد تبلیغی جماعت چلی گئی، مغرب کے بعد یا پہلے پنڈ کے لوگ باہر آئے کہ بھی تو تم ہمارے یہاں نہیں آ سکتے. نے کہا کیوں؟ ہمارے پیر صاحب نے منع کر رکھا ہے، دیکھ لو نہیں جاؤ گے، ماریں گے ہم تمہیں. انہوں نے کہا بھی چلو تمہیں تبلیغ ابلیغ ہم کچھ نہیں کرنے کے، مسجد میں ہمیں ٹھہرنے دو، ہم کہاں جائیں ہم. لیکن تم نے کرنا کچھ نہیں، تبلیغ ابلیغ نہیں کرنے دیں گے ہم.